بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا فرسٹ یونٹ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ آپ سب نے بھی یہ ٹاپک گھر میں بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں جو قرآنی آیات ہیں ان کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نشانی ہوتی کیا ہے؟ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی نشانی ہے، تو اس نشانے سے ہم اس چیز کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمیں اللہ کو پہچاننے میں مدد کر رہی ہے، کہ اس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے ہیں، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ اس کے بنانے والا تو کوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کسی نے بنائی ہے، کسی کے بنائے بغیر تو وجود میں نہیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ آل عمران ہے یہ اور آیت نمبر 190۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، یعنی یہ آسمان اور زمین کے بنانے والا کوئی ہے، اور دن اور رات کے آنے جانے میں دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، رات اور دن چینج ہوتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ دن ہے تو پھر دن ہی رہتا ہے اور رات ہے تو پھر رات ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک کوشچن ہے کہ کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ کائنات میں تو بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، بے پناہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ عظیم نشانیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مثلاً دور آب کا نظام، واٹر سائیکل، اور دور خوراک کا نظام، فوڈ سائیکل، اور انہی میں سے ایک نظام شمسی، سولر سسٹم، جو کہ آپ 3 کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں سولر سسٹم کے بارے میں۔ نظام شمسی سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ سولر سسٹم ہوتا ہے اور اس کے 8 پلانٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ستارے، یہ سیارے جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق گردش کرتے ہیں سورج کے گرد۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ موو نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے جن کی موومنٹ چل رہی ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے ٹچ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تو بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز میں کوئی بھی غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اپنے دائرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موومنٹ کر رہی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، ٹھیک ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا دن اور رات کا تعلق بھی نظام شمسی سے ہے؟
یہ سولر سسٹم، ٹھیک ہے، دن اور رات کیا اس وجہ سے آتے ہیں؟ تو بالکل دن اور رات کا جو ہے وہ نظام شمسی سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ کلاس آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی حرکت کی وجہ سے دن اور رات کا آنا جانا ہے، زمین کی موومنٹ کی وجہ سے۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے، کیونکہ زمین جب اس طرح سے گردش کرتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس کو رات کہتے ہیں۔ تو یعنی زمین کی موومنٹ کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک جگہ رک جائے، وہ گردش نہ کرے، تو کچھ جگہ پہ رات ہو اور کچھ جگہ پہ دن ہو جو کہ چینج نہ ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ان کو حکم دیتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ اچھا، دن اور رات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کیوں پیدا کیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دن ہی ہوتا، رات کی ضرورت نہ ہوتی، یا رات ہی ہوتی، دن کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے پیچھے تو ہر ایک چیز کی حکمت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کہ دن میں ہم اپنے کام کریں، ہمیں جو بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے، دن کے کام کرنے ہیں وہ سارے ہم کریں گے، اور پھر رات کو ہم آرام کریں گے، کیونکہ انسان بھی ایک مشین کی طرح ہوتا ہے، وہ 24 آورز کام نہیں کر سکتا، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح سے ہوتا کہ دن ہی ہوتا، رات اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی ہوتی، تو انسان پھر کنٹینیوسلی کام کرتا، وہ تھک جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا کہ دن میں انسان اپنے کام کاج کرے، اور رات کو انسان جو ہے وہ ریسٹ کرے، آرام کرے، اور پھر اگلے دن تازہ دم ہو کے وہ اپنے کام شروع کرے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ قرآن میں آیت ہے ترجمہ، یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ کیا وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے؟ بالکل، وقت کا حساب بھی جو ہے وہ ہم چاند اور سورج زمین کی حرکت سے کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره ومنازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، کائنات کے لیے بنائی ہیں، تاکہ ہم یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اسی لیے بنائی ہے کہ ہم اس کو غور و فکر کریں۔ قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم اس کو صرف پڑھ کے بند کر کے رکھ دیں، بلکہ ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو جیسے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یقیناً اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اب آپ نے یہ ایک ٹاپک پڑھا اور اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں جتنی باتیں ہیں وہ ساری قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اسی طرح سے ہمارے روزمرہ کی چیزیں اور ہر ہماری پریشانی جس کا حل قرآن میں موجود ہے۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کا حل جو ہے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس ویڈیو کو بھی آپ سنیں، اور کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو بالکل آپ اس کے بارے میں کوسچن کریں، آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو آنسر دوں گی۔ اور اس کو پہلے آپ پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے سوالات و جوابات اور جو بھی ہماری ایکسرسائز ہے ہم اس کو سالو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔